اٹھنا بیٹھنا پیسے سے شروع ہوتا ہے، بیٹھنا پیسے سے، ہر چیز پیسہ پیسہ، پیسے کے مطابق آپ کے سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو پیسہ آپ کا رب بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، نہ مجھے چودراہٹ کی فکر ہے، نہ مجھے پیسے کی فکر ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میرے دل میں جو آتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور اس سے پوچھو تو نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی نیکی کرنے لگو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑے سے بڑی، رحمت اپنے اوپر غالب کرنے کا، اللہ ہو سکتا ہے میری اس نیکی کی وجہ سے مجھے جنت دے دے، اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی، کوئی بھی گناہ ہونے لگے، بیٹھے بیٹھے فیس بک کی چلا رہے تھے، گانا آ گیا، فلم آ گئی، میوزک آ گیا، فوراً ذہن میں خیال آنا چاہیے کہیں اللہ کو میرا یہ گانا سننا اتنا برا نہ لگے اس وجہ سے مجھے جنت نہ دے دے۔ ہو سکتا ہے تیرا چہرے پر داڑھی رکھنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس وجہ سے جنت دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے اللہ کو تیرا چہرے پر داڑھی نہ رکھنا یہ پسند برا لگ جائے، اللہ اس وجہ سے تجھے جنت دے دے۔ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ تیرے پاس یہ آپشن کہاں سے آئی؟ یہ بات تو نے کہاں سے لی کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نے کہاں سے لی؟ کسی صحابی نے کہا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ یا کسی محدثین کے اقوال؟ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار بتلا دیا، اس زندگی گزارنے کے طریقہ کار کا نام دین اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم سے ڈیمانڈ یہ کی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، مطلب لا اکراہ فی الدین، کسی نے تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی، کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا اسلام قبول کرنے پر، اور نہ ہی اسلام جبرن کسی کو قبول کروانے کا پابند ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی شریعت کے اندر ڈیمانڈ ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا جائے۔ بہرحال دین کے اندر کوئی سختی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے تم نے اسلام کو قبول کیا۔ ایمان والو، تم نے قبول کر لیا تو اب میری ڈیمانڈ یہ ہے، اب میری تمہارے اوپر جو کنڈیشن لاگو کی ہے میری طرف سے وہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ کے پاس چوز کی آپشن نہیں ہے کہ کسی چیز کو چوز کر لیا، کسی کو ریجیکٹ کر لیا، کسی چیز پہ عمل کر لیا، کسی کو چھوڑ دیا، نہیں۔ ایمان لے آئے ہو، ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اب ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے یہ ہے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر چیز کے اندر تمہارے نظریات ہو، تمہارے عبادات ہو، تمہارے اخلاقیات ہو، تمہارے کردار کا معاملہ ہو، تمہاری خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا معاملہ ہو، غمی کے اوپر آپ کے انداز کس طرح کے ہونے چاہیے، آپ کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، آپ کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، آپ کا ملک کے ساتھ لگاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں اسلام نے کمپلیٹ رہنمائی آپ کو دے دی، مکمل طور پر آپ کو رہنمائی دے دی۔ اسلام ہر لحاظ سے عبادات کے لحاظ سے، اخلاق و کردار کے لحاظ سے، نظریات کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے مکمل اکمل جامع دین، کسی قسم کا کوئی بہام شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی بھی۔ ایک مثال دے کے بات کو واضح کرتا ہوں، اب غور کریں، قضاء حاجت کے لیے جانا، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے جانا، پیشاب وغیرہ کے لیے، یہ انسان کی انتہائی پرائیویٹ ایکٹیویٹی ہے، بالکل انتہائی پرائیویٹ ایکٹیویٹی۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، نہ ماں باپ کے ساتھ، یہ ٹوٹلی انتہائی پرائیویٹ ایکٹیویٹی انسان کا قضاء حاجت کے لیے جانا۔ لیکن دیکھیں اسلام نے جہاں پر بھی آپ کو طریقہ بتلایا، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو مکے کے مشرکین کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو 3 4 5 لوگ ٹولیوں کی شکل میں اکٹھے ہوتے، پیشاب کر کے چلے جاتے۔ اس دور میں اس طرح واش روم تو نہیں ہوتے تھے نا، پہلیوں وغیرہ میں جانا ہوتا تھا کھلی جگہوں پہ، تو اکٹھے جاتے ٹولیوں کی شکل میں، اور جہاں جا کر قضاء حاجت کرنی تھی وہاں اکٹھے قریب بیٹھ جاتے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے، ٹھٹھا بھی اڑاتے، شغل مغل لگاتے، ایک دوسرے کے باتیں کرتے، وہ میٹنگ پوائنٹ بنا ہوتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا
تو ہم سب سے دور چلے جاتے ہیں، اکیلے دور، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اتنا دور جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں۔ نظروں سے دور ہونے کے بعد پھر بھی الگ اعلان اوپن جگہ پر نہ بیٹھتے، کسی اوٹ کو تلاش کرتے، کسی چٹان کی، کسی پتھر کی، کسی اور چیز کی، کسی درخت وغیرہ کی، کسی جھاڑی، اوٹ تلاش کر کے چھپ کے اس کی اوٹ میں بیٹھا کرتے۔ اب جب ادھر اوٹ تلاش کر لیتے تو بیٹھنے سے پہلے دعا کرتے، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اللہ اب میں برہنہ ہونے لگا ہوں، قضائے حاجت کروں گا، ظاہری بات ہے ناپاکی کی حالت میں ہوں گا اور برہنہ بھی ہوں گا، تو یہ سرکش جنوں اور جننیوں کے لیے بڑا ہی سنہری موقع ہوتا ہے کسی پر حملہ کرنے کا۔ جو انسان پاک صاف رہتا ہے اس کے اوپر جن اتنی جلدی افیکٹ نہیں ڈال سکتے، اثر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ میں قضائے حاجت کے لیے ہونے لگا ہوں، برہنہ ہونے لگا ہوں، اور پھر میں نے ناپاکی کی حالت میں بھی ہونا، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میرے اوپر کوئی سرکش جن یا جنی حملہ نہ کرتے۔ اچھا بیٹھنے لگے، بیٹھتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے باقاعدہ تعلیمات دی کہ بیٹھتے وقت نہ اپنا منہ کعبے کو کرنا ہے، نہ پشت کعبے کو کرنی ہے، نہ منہ نہ پشت کعبے کی طرف، نہ فرنٹ ہونی چاہیے نہ بیک ہونی چاہیے۔ اچھا بیٹھ گیا، قضائے حاجت کرنے لگے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو پانی کے ساتھ پاکیہ حاصل کرنی ہے، اور اگر پانی نہیں ملتی تو شریعت نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاک عدد کے اندر پتھر کو استعمال کرنا ہے، جو مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے تاک عدد میں کرنے ہیں، 3 5 7 اس طرح ستائی کرنی، کر لی، فارغ ہو گئے، اب کپڑے اوپر کر لیے تو دعا پڑھنی، غفرانک اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں کچھ لمحوں کے لیے، اگرچہ میری مجبوری تھی، کچھ لمحوں کے لیے میں تجھ سے غافل رہا، میں برہنگی کی حالت میں تھا، میں ناپاکی کی حالت میں تھا، اس لیے تیرا نام نہیں لے سکتا تھا، میں تجھ سے غافل رہا، اس لیے اللہ مجھے معاف کر دے، کمزوری ہے، الحمدللہ اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے صحت عطا کی۔ مطلب آپ غور کریں، انتہائی پرائیویٹ ایکٹیویٹی ہے، شریعت نے اس کا بھی پورے کا پورا آپ کو طریقہ بتلا دیا۔ باقاعدہ مکے کے مشرکین صحابہ کرام کا مذاق اڑانے لگے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا طریقہ بتایا تو انہوں نے مذاق اڑایا، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ کس طرح کا تمہارا اللہ ہے، یہ کس طرح کا تمہیں اس نے دین دیا ہے، یہ کوئی باتیں نہیں بتانے والی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہماری رہنمائی کر دی، یہ فخر کی بات ہے۔ جاؤ میں دعویٰ کرتا ہوں اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آؤ، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی ضابطہ ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں لاؤ، اس کے اندر اتنی ڈیٹیل سے کسی چیز کی رہنمائی موجود ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں شریعت نے زندگی کے تمام معاملات کا احاطہ کیا ہوا ہے، تمام کے تمام معاملات کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا چلتا تو یہ آپ کا قصور ہے، کسی اہل علم سے پوچھ لو، پوچھو تو صحیح۔ آج بھی جمعے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے شریعت نے رہنمائی نہیں کی، بیٹھیں ضرور جمعے کے بعد ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ہر چیز کے بارے میں شریعت نے بتایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شریعت تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بتاتی ہو، وہ شریعت تمہیں عقائد کے معاملے میں رہنمائی نہ کرے؟ کہ تمہارا دل کرے تو کسی چادر کے جا کے کسی جگہ چادر چڑھانا شروع کر دو، تمہارا دل کرے تو کہیں ماتھا ٹیکنا شروع کر دو، تمہارا دل کرے تو جہاں مرضی تم کس کو مرضی اللہ کا شریک کرا لو، کہ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ شریعت کی رہنمائی موجود نہیں۔ یہ ہماری کم بختی ہے، شریعت نے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیا، مکمل۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم جس طرح دل کرتا ہے نماز پڑھتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے ہاتھ باندھتے ہیں، جہاں جتنا دل کرتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے باندھ لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے رمضان کر لیتے ہیں، کسی کا دل کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے تو جلسہ استراحت کرتا ہے، کسی کا نہیں کرتا، کوئی رکوع کس طرح کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، کوئی جلدی میں کر رہا ہے، کوئی آرام سے کر رہا ہے۔ یہ کمیاں کوتاہیاں ہماری تو ہو سکتی ہیں، شریعت نے مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بیان کر دی۔ نہیں یقین آتا جاؤ میرا دعویٰ ہے صحیح بخاری کھول لو، دنیا کا کوئی مسلک جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہلواتا ہے اور کہہ کر دکھائے گا صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے، کہ وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، جاؤ کتاب الصلاۃ پڑھ لو،
اللہ کی قسم اگر نماز پڑھنے کا پورا طریقہ نہ ملا تو مجھے آ کے بتا دینا کہ سر آپ جھوٹ بول رہے تھے، میں ممبر میں چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ کرو تو صحیح، کوشش تو کرو، ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ غلطی پھر ہماری ہے کہ اسلام کی، اسلام نے روزہ رکھنے کا مکمل طریقہ بتایا، افطاری کب کرنی ہے، لیٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، سب بتایا۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھتے ہیں۔ زکات کا اتنا مضبوط نظام دیا، 3 سال صرف اور صرف 3 سال اگر تمام مسلمان صحیح طریقے سے زکات ادا کر دیں، پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے، پوری دنیا سے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، عمر بن عبد العزیز کا دور دیکھ لو، اس سے پہلے ہر طرف کرپشن کا بازار خوب گرم تھا، بہت ہر طرف خرابیاں تھیں۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے، 2 سال اور چند مہینے خلیفہ رہے۔ 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ لوگ اپنا مال لے کر پھر رہے تھے، کوئی صدقہ و خیرات لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے زکات بھی دینی ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے، اس کو اس کے صحیح جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے اس کے پیسے جس کو مرضی پکڑا دے، یہ طریقہ زکات دینے کا۔ تم دیکھو تو صحیح، اب شوکت خانم کے نام پہ ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم زکات کٹھی کر کے دے جاتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، دنیا کے اندر غریب لوگ روٹی سے مر رہے ہیں، تم اپنی زکات شوکت خانم میں دے رہے ہو؟ وہ پرلے درجے کا کنجر گویا گانے گانے والا گرام اللہ کی تنظیم بنائی ہوئی ہے، وہ زکات فنڈ لے جاتا ہے، بڑی بڑی تنظیمیں کھلی ہوئی، آپ کا سارا زکات بڑے بڑے لوگوں سے جتنا زکات مال فنڈ یہ لوگ کھا جاتے ہیں، غریب تک پہنچتا ہے کہاں؟ آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، اسی علاقے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، جس کے جتنی زکات بنتی ہے، آپ لوگوں کو تو پتا ہے محلے میں کون کون غریب ہے، کس کے حالات ہمارے ہیں، کس بندے کی صحیح جاب نہیں ہے، اس کے خرچے بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ مسجد ہے، یہاں پہ مدرسہ ہے، غریب بچے پڑھنے آئیں گے، قرآن پڑھنے آئیں گے، یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے ماں باپ کے پاس نہیں ہے اتنے، نظر آ رہا ہے۔ آپ سب لوگ اپنے زکات کو علاقے کے غریبوں میں خود ان تک پہنچائیں، اپنے مسجد کے اندر دیکھیں، جہاں جہاں بزرگ لگے اس علاقے کے زکات اچھے طریقے سے خرچ کریں، اس علاقے میں تو غریب رہے گا۔ ہمارے علاقے کے غریب، ہمارے ہمسایہ غریب، ہمارے محلے میں غریب موجود ہے، ہم پیسے اٹھا کے کسی تنظیم کو پکڑا دیتے ہیں، جاؤ جدھر مرضی خرچ کرو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اسلام کے اوپر ٹھونک دیتے ہیں۔ اسلام کا نظام ہر لحاظ سے مکمل، اکمل اور جامع دین ہے۔ کوئی ایک غلطی نکال کر دکھاؤ، صرف کر کے تو دکھاؤ۔ اچھا، زکات سے آگے چلتے ہیں، حج عمرے کا پورا طریقہ موجود ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شریعت تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بتاتی ہو، وہ تمہیں جہاد کے بارے میں طریقہ نہ بتائے کہ جہاد کرنا کیسے، کس طرح جہاد ہوگا؟ جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے، نہیں جی فلاں جماعت بہت اچھی ہے، وہ خلافت کا نام لیتی ہے، اسی لیے آؤ اس جماعت کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں۔ نہیں جی فلاں جماعت بہت اچھی ہے، انہوں نے تو اپنا خلیفہ بھی کھڑا کیا ہوا ہے، وہ تو اس حکم للہ کی بات کرتی ہے، ان الحکم الا للہ کی آیتیں فٹ کرتی ہے، آؤ ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں۔ کوئی خارجیوں کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی داعش کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہا ہے، اپنے جسموں کے ساتھ خود کے دھماکے باندھ کے خود کے دھماکے کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا جہاد ہے؟ وہ اسلام جذباتی دین نہیں ہے۔ اگر اسلام جذباتی دین ہوتا تو قرآن شعراء سے بھرا ہوتا، شعر ہی شعر ہوتے۔ اسلام میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری کو پسند کیا ہو زیادہ؟ خود شعر و شاعری کیا؟ وما هو بقول شاعر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تمہارے جذبات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، سوچ سمجھ کے آؤ، جیو تو دلیل کے ساتھ، مرو تو دلیل کے ساتھ، ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، ہر چیز کی۔ اسی لیے آج یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہر تعلیمات ہمارے اوپر موجود ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کو فٹ بھی ایسے کیا جائے گا کہ جس انسان کی زندگی میں جو معاملہ پیش آ جائے وہ پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، پھر اس کے اوپر اپلائی کرے، پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر تاجر نہیں ہے، وہ ٹیچر ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تجارت کے احکام پڑھنے کی، نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نماز ہر بندے نے پڑھنی، سے نماز کا احکام سیکھنا ہر بندے کا فرض ہے۔ جو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک بندے کی زندگی میں لڑائی نہیں ہوئی، طلاق وغیرہ تو اس کو نہیں اس طرح کی کبھی نوبت آئی، بڑے اچھا زندگی گزری، تو کوئی ضرورت نہیں اس کو طلاق کے بارے میں شرعی مسئلہ حاصل کرنے کی، نہیں پتا کوئی بات نہیں۔ لیکن جو چیز تمہارے اوپر آ جائے، تمہارے اوپر مسلط ہو جائے،
پھر فوراً اس کے بارے میں شرعی علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کی باقاعدہ مثالیں ملتی ہیں. صحابی کھڑے, معاملہ آ گیا, فوراً گھوڑ سواری پکڑی, فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میرے اوپر یہ معاملہ پیش آ گیا, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا, اس طریقے کے مطابق جا کے اس نے کام کیا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جیو زندگی کے معاملے کے اندر تمہیں کوئی معاملہ مسلط ہو گیا, اب اس کا علم سیکھنا تم پر فرض ہے. ایک تاجر آدمی اس پر فرض ہے تجارت کے مسائل سیکھنا. ایک معلم آدمی کو فرض ہے کہ اسلام نے معلم کا کیا طریقہ سکھلایا, سیکھو, اس کے مطابق زندگی گزارو, نو پرابلم. بس اتنا سا اسلام. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ اصول بھی دے دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اگر تم پریشان ہو, تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے, اتنی وسعت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں مکلف نہیں کرتا. دیکھو نا, تمہارے سامنے ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے, لیکن تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے, تمہارے پاس خود پوری روٹی ہے, تو تم اس کو نہیں دیتے تو تم مکلف نہیں. اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. پوچھے گا تب کہ صبر کر رہے تھے, پانی تھا, ایکسٹرا تھا, تمہاری پیاس سے ہٹ کر تھا, تمہارے سامنے ایک بندہ پیاسا تڑپ رہا تھا, تم نے اس کو پانی نہیں دیا, پھر اللہ پوچھے گا تیرے پاس ایکسٹرا پانی پڑا تھا, کیوں نہیں دیا اس کو؟ سمجھے اس بات کو؟ تو میرے بھائیو, اسلام ایک مکمل اکمل جامع دین ہے. ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح راسخ کر لیں, کسی جگہ پر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اگر آپ کو لگے ضرور بیٹھے کسی اہل علم سے پوچھ لیں, ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے. اس لیے آج کے بعد یہ شکوہ نہ کرنا کہ اللہ یہ فلاں مسئلہ تھا, اس میں مجھے پتا نہیں تھا. جہالت اللہ کے سامنے عذر نہیں بنتی. قیامت کا دن ہوگا نا, جنتی جنت کے دروازے پر جب آئیں گے اور جہنمی جہنم کے دروازے پر آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ الْكَافِرِينَ. جہنم کے دروازے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا؟ آگے سے کافر کہیں گے آیا تھا, ہمیں آواز تو پہنچتی تھی کہ آخری نبی آ چکا ہے, یہ ہمارا نبی ہے, اس نے ہمیں یہ تعلیمات کی, پتہ تو تھا. تو آگے سے رشتے کہا کہ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب, پھر ضروری ہے, تمہارا حق بنتا ہے, تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تمہیں عذاب دیا جائے, سزا دی جائے. نبی آیا, تیرے رب کا پیغام لے کر آیا, تم نے اپنے رب کے پیغام کی طرف توجہ ہی نہ دی, چل جا. ہمارے نبی آ چکے, تعلیمات آ چکی, ہم نہیں سیکھتے تو یہ المارا قصور ہے, اللہ کے سامنے ہم عذر پیش نہیں کر سکتے. یاد رکھنا, جہالت اللہ کے سامنے عذر نہیں ہے. اور اسلام مکمل دین ہے, ہر چیز کے بارے میں چونکہ بتاتا ہے, اسی لیے آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں پیدا کس طرح کیا, عبد. اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے وعدہ لیا, قرآن میں آتا الست بربکم قالوا بلی. اللہ نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا تو ہم سے پوچھا, ہماری روحوں سے الست بربکم, مجھے رب مانتے ہو؟ ہماری روحوں نے وعدہ کیا تھا ہاں, قالوا بلی, مانتے ہیں. اب ایماندار سے تو کسی کو یاد ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہو کہ اس نے وعدہ کیا ہو؟ نہیں. اللہ نے اس وعدے کو ہماری خصوصیت بنا دی, ہماری زندگی میں شامل کر دی, ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ رکھ دی. اللہ نے ہم کو عبد بنا کے پیدا کر دیا. کوئی انسان بغیر رب کے رہ ہی نہیں سکتا. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رب ضرور ہوتا ہے. عبد ہے نا, پہلے عبد ہوئے, عبد کہتے ہیں بندے کو, غلام کو. ہم تو غلام پیدا ہوئے. غلام کے پاس کوئی آپشن ہوتی ہے کہ غلام اپنے مالک کے سامنے مرضی کرے, نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. مالک کی مرضی چلتی ہے یا غلام کی مرضی چلتی ہے؟ مالک کی مرضی چلتی ہے. ہاں, کسی جگہ پر کوئی گزر آ جائے, بیمار ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ بن گیا تو ٹھیک ہے, مالک نرمی کرتا ہے. ایسے ہی ہے ہم بھی اگر شریعت کے معاملے میں کسی جگہ کوئی پریشان ہو جاتے ہیں تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, قرآن مجید کیا ہے, جتنی استطاعت ہے اتنا ڈر جاؤ. کوئی عذر ہوگا تو اللہ قبول کر لے گا, اتنی سی بات. لیکن اللہ نے ہمیں غلام پیدا کیا, اور غلام کے پاس آپشن کی چوائس ہوتی ہی نہیں ہے, آپشن ہوتے ہی نہیں ہے. رب تو ہم بناتے ہیں, کسی نے اپنے رب اللہ کو بنایا ہوا ہے, کسی نے رب اپنے کاروبار کو بنایا ہوا ہے, کسی نے رب اپنے پیسے کو بنایا ہوا ہے, کسی نے رب اپنے آباء و اجداد کو بنایا ہوا ہے. جو بندہ اپنے آباء و اجداد کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے اللہ کی تعلیمات کی پرواہ نہیں, اس کا مطلب اس کے آباء و اجداد اس کے رب ہے. جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کا مطلب اس کا مالک اللہ ہے, اس کا رب اللہ ہے.
جو بندہ اپنے کاروبار کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میرا کاروبار اتنے بجے شروع ہوتا ہے، میں اتنے بجے اٹھوں گا، نماز جاتی ہے تو جائے، 7 بجے میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تو میں نے 6:30 اٹھنا ہے، میں ڈیوٹی سے اتنے بجے فارغ ہوتا ہوں، شادی فنکشن ہر چیز میں نے اپنی ڈیوٹی کے حساب سے رکھنی ہے، مجھے دین کا کوئی سروکار نہیں۔ اس کا مطلب آپ کی ڈیوٹی آپ کا رب بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا ہر چیز اٹھنا بیٹھنا پیسے سے شروع ہوتا ہے، بیٹھنا پیسے سے، ہر چیز پیسہ پیسہ پیسے کے مطابق آپ کے سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو پیسہ آپ کا رب بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، نہ مجھے چودراہٹ کی فکر ہے، نہ مجھے پیسے کی فکر ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میرے دل میں جو آتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور اس سے پوچھو تو نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا؟ جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ رب تو ہم بناتے ہیں کسی نہ کسی کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اللہ الصمد نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی صفت کا بے نیاز ہونا، اس لیے رب تو ہم نے کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں بنایا ہوا۔ اسی لیے کوشش کریں، ڈھونڈیں کہ آپ کی زندگی میں رب کون ہے۔ کیا واقعی اللہ رب ہے؟ تو پھر اللہ سے امید رکھیں، اللہ ضرور جنتیں عطا کرے گا۔ اور اگر اللہ رب نہیں تو پھر اللہ سے امیدیں بھی اس طرح کی مت رکھو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورا داخل ہونا ہے نا، تو ہمارے پاس آپشن نہیں بچی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کام کریں اور یہ چھوڑ دیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ واقعی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک فاشا عورت کو ایک بلی کو یا کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت عطا کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت عطا کر دی۔ تو اللہ کے بندو یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ اللہ جو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ جبار اور قہار بھی بہت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ولا يعذب عذابه احد، تیرے رب جیسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھو نا۔ وہ اللہ جو ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت عطا کر سکتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ نے ایک عورت کو اس وجہ سے جہنم عطا کر دی کہ اس نے ایک بلی کے بچے کو بھوکا پیاسا رکھ کے تڑپا کے مار دیا تھا۔ اگر کتے کے بچے کو پانی پلانے سے جنت ملی تو بلی کے بچے کو بھوکا مارنے کی وجہ سے جہنم بھی مل گئی۔ بالکل ایسے یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت اگر آپ کے صحیح عقیدے کی وجہ سے تمہیں جنت دے سکتا ہے تو تمہارے غلط نظریات کی وجہ سے تمہیں جہنم بھی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو تمہاری کوئی ایک نماز پسند آ جائے، اس نماز کی بدلے تمہیں جنت مل جائے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی ایک نماز اللہ کو تمہاری اتنی بری لگے کہ تمہارے سارے عمل برباد کر کے وہ نماز تمہارے لیے جہنم کا بالن بن جائے۔ ہو سکتا ہے تمہارا کسی مسجد میں کسی جگہ پر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے دے۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا کسی جگہ پر اسی طرح ریاکاری کے اندر خرچ کرنا تمہارے لیے جہنم کا باعث بن جائے۔ عین ممکن ہے کوئی ایک روزہ تمہارا پسند اللہ کو آ جائے جنت مل جائے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک روزہ اللہ کو نہ پسند آ جائے، اس کے بدلے میں بھی جہنم مل سکتی ہے۔ عین ممکن، اللہ سب کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو حدیث یاد نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 بھائی تھے، ایک بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، دوسرا بڑا بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، کوئی نیکی نہیں کرتا تھا۔ اچھا بھائی برے بھائی کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا، زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کے اچھے بھائی نے اپنے برے بھائی کو تنگ آ کر یہ کہہ دیا کہ جا، تو اتنا بدتمیز ہے، اتنا برے اخلاق کا مالک ہے، اتنا گندا ہے، تیرے اوپر اثر ہی نہیں کرتی کوئی بات، جا، تجھے اللہ تعالیٰ کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ تو کون ہوتا ہے میرے کو حکم چلانے والا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اللہ رب العالمین نے اس نیک آدمی کے ساری نیکیاں اس ایک بات کی وجہ سے ضائع کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا، اور جس کے بارے میں اس نے کہا تھا تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے لو میں نے اس کو معاف کر دیا، مجھے کوئی روک کے دکھایا اور اس کو جنت میں ڈال دیا۔ ممکن اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور طمع کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری پوری زندگی کے اندر ایک طرف تمہارے دل کے اندر خوف اللہ کا طاری ہونا چاہیے، ایک طرف اللہ کی رحمت طاری ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، اللہ سے رحمت کی بھی امید، اللہ سے ڈرنے کی بھی امید۔ ہوگا کیا؟
امام ابن قیم نے بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا. ایک پرندے کی مثال لے لو, اس کا ایک پر خوف والا ہے, تو ایک پر اس کا رحمت اور امید والا ہے. اگر پرندے کا ایک بھی پر کاٹ دیا جا اڑ سکتا ہے. اسی طرح بندے کے دل میں خوف اور امید دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر خوف ختم ہو گیا, خالی امید ہی امید ہے, اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی صحیح نہیں گزری, تم ناکام ہو جاؤ گے. جیسے ہمارے معاشرے میں نہ نماز کی پرواہ, نہ عقیدے کی پرواہ, نہ نماز کی, نہ روزے کی, نہ حج کی, نہ زکوٰۃ کی, کوئی نیکی کی پرواہ نہیں, نہ اخلاق و کردار کا مسئلہ پتہ ہے, نہ شریعت کے اندر خوشی کیسے منانی یہ پتہ ہے. زندگی کا ہر معاملہ اپنی مرضی سے گزار ہے. اور جب کہ چھٹو جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والے, اللہ معاف کرنے والے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ جبار و قہار بھی تو ہے. تیرے دل میں صرف اللہ کی رحمت کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اور اگر خوف نہیں ہے سمجھ تو اللہ کی صفت کا انکار کر رہے ہیں. تیری زندگی میں اسی لیے امن و سکون نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہی رہے, ہر بات پہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی وجہ سے بھی جنت دے سکتا ہے, اس وجہ سے بھی دے سکتا ہے, اس وجہ سے, اور اللہ سے جنت کی امید ہی نہ رکھے, تو وہ بھی انسان کا کام اور مراد ہے. نہ مراد ہے وہ شخص. خوف اور طمع کے ساتھ زندگی گزارو. کوئی بھی عمل کرو فوراً دیکھو, نیکی کرنے لگے ہو اپنے رحمت کا پہلو اپنے پہ غالب کرو. اللہ ہو سکتا ہے میں اپنے کسی بھائی سے مل رہا ہوں, میں مسکرا کے مل رہا ہوں, مجھے سے کوئی مفاد نہیں, بس گزر رہا تھا, مسلمان لگا, میں نے اس سے سلام لی, مسکراتے چہرے سے ملا. اللہ ہو سکتا ہے میری یہ مسکرانا تجھے پسند آ جائے, اس کی وجہ سے تو مجھے جنت دے دے. اللہ میرے اس بھائی نے چھینک ماری تھی, اس نے الحمدللہ کہا تھا, میں یرحمک اللہ کہہ رہا ہوں, اللہ کو ہو سکتا ہے میرا یہ یرحمک اللہ دعا دینا پسند آ جائے, اس وجہ سے مجھے جنت دے دے. گزر رہے تھے, رستے میں پتھر آ گئے, ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کر دیا, دل میں نیت ہو سکتا ہے اللہ کو میرا یہ پتھر سائڈ پہ کرنا پسند آ گیا, اس وجہ سے جنت دے دے. اس طرح کوئی بھی نیکی کرنے لگو, چھوٹی سے چھوٹی, بڑے سے بڑی, رحمت اپنے اوپر غالب کرنے کہ اللہ ہو سکتا ہے میری اس نیکی کی وجہ سے مجھے جنت دے دے. اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی, کوئی بھی گناہ ہونے لگے, بیٹھے بیٹھے فیس بک کی چلا رہے تھے, گانا آ گیا, فلم آ گئی, میوزک آ گیا, فوراً ذہن میں خیال آنا چاہیے کہیں اللہ کو میرا یہ گانا سننا اتنا برا نہ لگے اس وجہ سے مجھے جہنم نہ دے دے. فلم آ گئی, فلم کی وجہ سے مجھے اللہ جہنم نہ دے دے. کوئی بھائی گزر رہا تھا, آپ ہنس کے اس سے نہیں ملے, وہ آپ کے دل میں یہ خوف طاری ہونا چاہیے, میں اس کے ساتھ مسکرا کر نہیں ملا, ہو سکتا ہے میرے اللہ کو یہ بھی بات بری لگ جائے اور اللہ مجھے جہنم دے دے. کیوں؟ اللہ تو دونوں طرف سے قادر ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن اور منافق, مومن اور افراد کی مثال کیسے ہے؟ مومن آدمی سے جب کوئی گناہ ہو جائے نا, اس کو ایسے لگتا ہے میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں. پہاڑ کا لفظ کو استعمال کیا, پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا مرضی تیز بھاگ لو, جتنی مرضی تیز سواری ہو, پہاڑ گرنے لگے تو اتنا بڑا ہوتا ہے بندہ ضرور آگے بڑھ جاتا ہے, اور اس کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اتنی ہزاروں ٹن مٹی اوپر آ جائے گی, کون بچائے گا, وہی قبر بن جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ مومن ایسے ہوتا ہے, گناہ ہو جائے تو اس کو ایسے اللہ سے ڈر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں اس گناہ کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جاؤں. فوراً اللہ سے معافیاں مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, نفل پڑھتا ہے. یہ صحابہ کا طرز عمل ایسا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ پر تھوڑی سی سخت زبان کلامی ہو گئی, کیا کیا؟ کہتے میں لگاتار صدقہ و خیرات کرتا رہا, استغفار کرتا رہا, نفل و نوافل پڑھتا رہا, بار بار, یہاں تک کہ میرے دل کو ایک تسلی ہو گئی کہ اللہ نے میرا گناہ معاف کر دیا. ہوتی ہے تسلی, چلو تو صحیح اس راستے پر. تو مومن کی مثال ایسی ہے, گناہ ہو جائے تو ایسے لگتا ہے میں پہاڑ کے نیچے آنے والا ہوں, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. اور کافر, منافق, فاسق اور فاجر کی مثال, بڑے بڑے گناہ کرتا ہے, بس اس کو اتنی سی پرواہ ہوتی ہے, نہ کہ مکھی بیٹھے سے اڑا دی, بس اس سے زیادہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. آج ہمارا طرز عمل کون سا ہے؟ ہم فلمیں دیکھی جا رہے ہیں, ڈرامے دیکھی جا رہے ہیں, خوشی غمی کے اوپر پتہ ہی نہیں ہے, بہنیں بیٹیاں دیوس بنے بیٹھے ہیں, پرواہ ہی نہیں. ہماری مثال اب کس کی, مومن ہے کہ فاسق و فاجر ہے؟ اپنا محاسبہ کرو. میں صرف دل کی دستک کو ہلانا, دل کو دستک دینا چاہ رہا ہوں, زمین کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ مومن ایسا نہیں ہوتا اپنی مرضیاں کرنے والا. مومن کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتی, کہ اس کے پاس خوف بھی ہوتا ہے, ڈر بھی ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ سے امید اور رحمت بھی ہوتی ہے. درمیان میں زندگی گزارتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتلائی ہے. دیکھو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو, اللہ اگر چھوٹی چھوٹی نیکی کی وجہ سے جنت عطا کر سکتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ اس چیز پر قادر ہے. ہو سکتا ہے تیرا چہرے پہ داڑھی نہ رکھنا اللہ کو اتنا برے لگے, اللہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت دے دے. ہمارے بہت سارے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے, لو جی سارا اسلام داڑھی کے اندر ہے, سارا اسلام داڑھی کے اندر ہے. اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں. اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں.
جھوٹ بولتا ہے، بکواس ہے یہ بہت بڑی. ہاں سارے کا سارا اسلام کے اندر ہے، داڑھی کے اندر ہے اسلام. ہو سکتا ہے تیرا چہرے پر داڑھی رکھنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس وجہ سے جنت دے دے. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ کو تیرا چہرے پر داڑھی نہ رکھنا یہ پسند برا لگ جائے، اللہ اس وجہ سے جہنم دے دے. قادر ہے کہ نہیں قادر؟ تیرے پاس یہ آپشن کہاں سے آئی؟ یہ بات تو نے کہاں سے لی کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نے کہاں سے لی؟ کسی صحابی نے کہا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ یا کسی محدثین کے اقوال؟ کیا ہے؟ کہاں سے یہ بات لی؟ ایک ایک چیزیں کہتے اسلام. دیکھیں جی اسلام کے اندر نماز ہے، سارا دین اسلام میں نماز میں نہیں ہے. نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. جی دیکھیں روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں یہ اچھی بات ہے، زکات دینی چاہیے، لیکن کبھی کوئی بات نہیں ہو جاتی وہ بھی چھوڑ دیتے. چہرے پہ داڑھی وہ بھی چھوڑ دیتے، کپڑا ٹکنے سے اوپر اور یہ تو تکبر کی وجہ سے کہا تھا وہ بھی چھوڑ دیا. ایک ایک کر کے اسلام سے دستبردار ہوتے جا رہے ہو. تو تمہیں کس نے یہ آپشن دی؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی قسم پورے کا پورا اسلام جو اس کا جو رزلٹ ہے اس کے ہر چیز کا وہی رزلٹ ہے. جیسے پوری دیگ کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر سے 2-4 لقمے لے لو اس کا بھی وہی ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح پورے اسلام کا جو طرز عمل ہے، پورے اسلام پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جنت. اسلام کے کسی ایک شعار پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی جنت ملتی ہے. ایک شعار پر. میں 2-3 حدیثیں سنا کے بات کو آگے واضح کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ولا حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ ہو. مطلب تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اب اور کہنا بات جا کدھر پر ہے؟ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ. ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں مسلمانوں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ. اور پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو، اللہ محبت پیدا کر دے گا. اب غور کریں جنت میں جانا کتنا عظیم عمل ہے. کس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ سلام لینے کے ساتھ. پھر تم سلام لیا کرو، اللہ محبت ڈال دے گا. جب مسلمانوں کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی تم ایمان والے بن جاؤ گے، تمہیں جنت داخلہ مل جائے گا. اب بتاؤ کتنا بڑا عمل تھا، ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے اللہ نے اس کو جوڑ دیا. اس کا مطلب ہے اسلام لو، محبت پیدا ہوگی، ایمان والے بن جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. اچھا دوسری جگہ پہ پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے وہ مہمان کی عزت کرے. اس کو کیا چاہیے؟ وہ مہمان کی عزت کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ مہمان کی عزت نہیں کرتا اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. جس کا اللہ یوم آخرت پر ایمان نہ ہو جنت میں جا سکتا ہے. عمل چھوٹا سا ہے لیکن رزلٹ دیکھیں کتنا بڑا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پہ، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے آپس میں صلہ رحمی کیا کرے. صلہ رحمی. اچھا اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا اس کا مطلب اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں. دیکھو عمل چھوٹا چھوٹا ہے، پیچھے جنت اور جہنم کھڑی ہے. عمل چھوٹا سا. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو، اسلام ایک دین کل کا نام ہے. اس کی ہر چیز کا وہی اثر ہے جو پورے اسلام کا اثر ہے. اسی لیے ہمارے پاس قطعاً یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا انکار کر دیں اور اللہ سے جنت کی امید رکھیں. ہاں کمی ہو جاتی ہے نا، کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں داڑھی رکھ سکتے، نہیں نمازیں پڑھی جاتی، نہیں روزے رکھے جاتے، کمی کوتاہی اپنے اندر عاجزی رکھو. اللہ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، اللہ میں غلطی میں مانتا ہوں پڑھنی چاہیے تھی، اللہ میری کمزوری ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے توفیق دے میں ساری نمازیں پڑھوں. آپ کا یہ عاجزی والا عمل اللہ رب العزت کے ہاں اگر آ جائے اللہ کو معاف کر سکتا ہے، کر بھی دے گا. اسی طرح داڑھی اللہ میں رکھنا، داڑھی ہے میں مانتا ہوں شریعت میں داڑھی ہے، اللہ میں کمزوری ہے، بہت ساری بھی مجبوری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ میں رکھوں گا انشاءاللہ، تجھ سے وعدہ رہا رکھوں گا. کسی نے اگر داڑھی کا کہے اچھا انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے اللہ توفیق دے رکھوں گا. ایک یہ طرز ہے ہمارا، ایک یہ طرز ہے. اور دیکھیں جی اسلام میں داڑھی نہیں ہے، سارا کا سارا اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھی ایک تم عمل نہیں کر رہے اوپر سے تم اس کو حقیر جان رہے ہو، ایک تم نماز نہیں پڑھ رہے اوپر سے تم کہہ رہے سارا کا سارا دین نماز کے اندر نہیں ہے.
ایک تم کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے، اوپر سے کہتے ہو کہ سارا کا سارا اسلام کپڑا اوپر رکھنے میں نہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ یہ تکبر. فرشتے نے جو ابلیس ہے نا شیطان، بڑی عبادت کی، صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اللہ نے پوچھا تھا یہ کیوں نہیں کیا؟ کہہ سکتا تھا نا اللہ غلطی ہوگی چل کر لیتا ہوں، بعد میں کر لوں گا، عذر پیش کر دیتا، ہو سکتا ہے معافی ہو جاتی. نہیں، تکبر آ گیا تھا نا. تکبر کیا کہا؟ لا نہیں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اونچا ہوں، میں اسے افضل ہوں، نہیں کروں گا. اللہ کو یہ ادا بری لگی، کہا دفع ہو جا ذلیل، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. یہ طرز عمل کی. اسی طرح عبادت کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ عبادت کرتے کرتے نیکی کرتے کرتے تمہارے اندر تکبر آ جائے اور تم اس تکبر کی وجہ سے دوسروں کو لے لو. شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے تھے، بیٹا بھی ساتھ ہوتا، تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے فارغ ہو کہنے لگا ابو ہم کتنے اچھے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے انہوں نے تہجد بھی پڑھی. شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کے بندے اس سے بہتر تھا تو بھی تہجد نہ پڑھتا، یہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ تو نے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیا. اسی لیے خدا آؤ اسلام کے اوپر عمل کرو، نیکی کرو اور گناہوں سے بچو، خوف اور طمع کے درمیان رہ کر زندگی گزارو. اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھو، فحاشی بھی اسلام کے اندر منع ہے. اسی لیے جو بندہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے کو پسند کرتا ہے وہ بھی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. میں نے اصل میں آگے فحاشی کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ کرنا تھا کہ لانگ مارچ وغیرہ عورت گار ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا. اسی لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، شریعت کا ہر عمل اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ بے حیائی اور فحاشی کیوں نہ ہو. اگر ایک بندہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، ہر لحاظ سے صحیح ہے، لیکن فحاشی اور ریانی کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتا ہے یہ یاد رکھے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے.